إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون. حضرات، سب سے پہلے تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی اور بزرگی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں پیدا فرمایا. بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں، پیغمبروں اور رسولوں پر، خصوصاً تاجدار مکی و مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حضرات، لباس ہم انسانوں کی زندگی میں اپنی جگہ ایک اہم بنیادی ضرورت ہے، اور اسی مناسبت سے میں نے سورۃ الاعراف کی وہ آیت پڑھی ہے جس آیت میں رب العزت نے لباس کی اہمیت کو واضح کیا ہے اور بتایا ہے. یوں فرمایا کہ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے اولاد آدم، ہم نے تمہارے لیے وہ لباس بنائے ہیں جو تمہارے شرمگاہوں کی حفاظت کرے. وریشا، اور یہ لباس تمہارے لیے باعث زینت بھی ہیں. ولباس التقوی ذلک خیر، تقوی گزاری اور دینداری کا لباس اپنی جگہ بہت بہتر ہے. ذالک من آیات اللہ، یہ بات اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، لعلہم یذکرون، تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں. حضرات، لباس کے سلسلے میں شریعت نے ہمیں جو احکام دیے، یا لباس کے سلسلے میں شریعت نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں، یا لباس کے سلسلے میں ہماری شریعت نے جو بتائے ہیں ان کی کہاں کہاں ہم خلاف ورزی کر رہے ہیں، یہ وہ چند باتیں ہوں گی جو آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں. سورۃ الاعراف میں، اور اس کی جو آیت میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لباس کے حوالے سے 3 اہم مقصد بتلائے ہیں. پہلا فلسفہ لباس کا، پہلی حکمت اور پہلا مقصد یہ ہے کہ انسان چونکہ شرم و حیا والی مخلوق ہے تو یہ لباس اس کی ستر پوشی کرے، اس کے شرمگاہ کی حفاظت کرے، کوئی انسان کسی انسان کی شرمگاہ کو نہ دیکھ پائے. اور دوسرا مقصد وریشا، یہ لباس زیب و زینت، حسن و جمال اور خوبصورتی اختیار کرنے کا ذریعہ بھی ہے. وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اور یہ وہ لباس ہے جس سے انسان کی دینداری اور تقوی گزاری کا اظہار ہوتا ہے. یہ کپڑے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ کون سا انسان کس طبیعت کا ہے. یہی وہ کپڑے ہیں جو ہم اور آپ پہنتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ کون سا انسان کس مزاج کا ہے. اور یہی وہ لباس ہے جو ہمیں بتاتے ہیں کہ کون سا انسان کون سی سوچ اور کون سی فکر لیے ہوئے اس دنیا میں جی رہا ہے. تو لباس اپنی جگہ پر شریعت اسلامیہ میں بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور اس لباس کا اثر ہم اور آپ جو پہنتے ہیں، ہم اور آپ جو کپڑے پہنتے ہیں، مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی پہنتے ہو، یہ لباس انسان کے اخلاق و کردار اور اس کی حیثیت و مقام اور مرتبے پر بھی اثر ہوتا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی اہمیت کئی حدیثوں میں بتلائی. آپ ایک مثال سے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ لباس کی کتنی بڑی اہمیت ہوتی ہے کہ ایک وہ انسان جو بزدل سے بزدل ہو، کمزور سے کمزور ہو، اگر اس انسان کو سپاہی کا لباس پہنا دیا جائے تو وہ سڑکوں پر اور چوراہوں پر سر اٹھا کے اور سینہ تان کے چلے گا. وہ کیوں؟ وہ تو بزدل ہے، وہ کمزور ہے.
لیکن وہ لباس اس کو اس بات کا احساس دلا رہا ہے کہ تم سپاہی کا وردی پہنے ہوئی ہو، سپاہی کا لباس پہنے ہوئی ہو، اس لیے سماج کے اندر تمہاری اپنی ایک قوت ہے، ایک طاقت ہے، اور ایک وہ پاور ہے، اور ایک وہ اہمیت ہے تمہاری. تو اس اعتبار سے وہ جیتا ہے. تو لباس کا اثر انسانی اخلاق اور کردار پہ بھی پڑتا ہے، اور یہ لباس ضرورت بھی ہے. یہ لباس اپنی جگہ پر بہت اہمیت اور ضرورت کا حامل ہے. دیکھو کہ دنیا میں آنے سے پہلے جنت کے اندر ہی آدم و حوا علیہ السلام کو اللہ نے لباس کے ساتھ رکھا ہے، کپڑے کے ساتھ رکھا ہے. اور اس دنیا میں آنے کے بعد انسان جب مر جاتا ہے، اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اس کے سانسوں کا سفر جو ہے ختم ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ یہ بھی نہیں کہتا کہ لے جاؤ اور ننگے اسے قبر میں ڈال دو. اللہ اس موقع پر بھی حکم دیتا ہے، اور شریعت ہمیں حکم دیتی ہے کہ ایسا کرو، اس انسان کو لباس پہنا کے قبر میں اتارو. اور ہم اپنے مردوں کو جو کفن کی شکل میں پہناتے ہیں، تو یہ لباس اپنی جگہ پر بڑی اہمیت کا حامل ہے. اور یہ لباس شریعت ہماری اتنی پیاری ہے کہ یہ کہتی ہے کہ عمدہ سے عمدہ لباس پہنو، اچھا سے اچھا لباس پہنو، پاک سے پاک صاف اور شفاف لباس پہنو. شریعت ہمیں اور آپ کو ان چیزوں سے منع نہیں کرتی. بلکہ ایک وہ صحابی تھے جو خوشحال صحابی تھے، میلے کچیلے کپڑے میں نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ ان سے پھیر لیا. صحابی سمجھ گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جو ناگواری کے آثار ہیں، شاید وہ اس لیے ہے کہ میلے کچیلے کپڑے پہن کر میں آپ کے پاس آیا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند کیا ہے، اور میں اس لائق ہوں، مجھے اللہ نے نوازا ہے. فوراً وہ گھر گئے، لوٹ کر گئے، اور اچھا لباس پہن کر آئے، عمدہ لباس پہن کر آئے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو دیکھا، مسکرا گئے، اور مسکرا دی، ہنس دیے، کہا ہاں یہ ہے عمدہ لباس، یہ ہے اچھا لباس. اللہ رب العزت جب کسی بندے کو کسی نعمت سے نوازتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کا اثر اس کی زندگی میں ظاہر ہو. عمدہ لباس پہنو، اچھے لباس پہنو. اور اب دیکھو کہ جمعہ کا موقع ہے، اچھے لباس پہنو. عید الفطر کا موقع ہے، اچھا لباس پہنو. عید الاضحیٰ کا موقع ہے، اچھا لباس پہنو. آپ کے گھر کوئی مہمان آنے والا ہے، آپ اس کے استقبال کے لیے، اس کی سواگت کے لیے اچھے سے اچھا لباس پہنو. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں باہر سے جو وفود آتے تھے، جو جماعتیں آتی تھیں، اس میں کافر اور مشرک بھی ہوا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال کے لیے، ان کی سواگت کے لیے ایک الگ سا کپڑا اپنے پاس رکھا کرتے تھے اور ان کا استقبال کرتے تھے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار بازار گئے اور انہوں نے ایک ٹھیلے پر بہت ہی عمدہ لباس دیکھا، بہت اچھا کپڑا دیکھا. انہوں نے فوراً اس کو خرید لیا اور لا کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور ہدیہ اور آپ کو گفٹ دیا، یہ کہہ کر کہ اللہ کے نبی آپ کے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں، بہت سارے وفود، بہت ساری جماعتیں، بہت سارے مہمان آتے ہیں، تو ایسا کیجیے، آپ اس عمدہ لباس سے ان کا استقبال کیجیے میرے بھائی اور دوستو. تو اس طرح اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمدہ لباس، اور شریعت نے ہمیں آپ کو ایک بار صحابہ کو شبہ ہوا، ایک بار صحابہ کے دل میں یہ شک پیدا ہوئی، اور وہ ایک صحابی آ کر سوال کر بیٹھے کہ اللہ کے نبی، ہم چاہتے ہیں کہ اچھے سے اچھا لباس پہنے، عمدہ سے عمدہ لباس پہنے، ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے جوتے اور چپل بھی اچھے سے اچھے ہوں، عمدہ سے عمدہ ہوں. کیا یہ تکبر ہے؟ کیا یہ گھمنڈ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، عمدہ سے عمدہ لباس، عمدہ سے اچھے جوتے چپل پہنو، یہ تکبر نہیں ہے، یہ تو خوبصورتی ہے، یہ حسن و جمال ہے. ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ بہت خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. تو آپ یہ حدیثوں کے اندر دیکھیں گے تو شریعت نے ہمیں عمدہ لباس اور اچھے لباس پہننے سے کہیں منع نہیں کیا. ہاں یہ اور بات ہے کہ ہماری شریعت ہم کو اسراف سے روکتی ہے، فضول خرچیوں سے روکتی ہے، بے جا اخراجات سے روکتی ہے. کھانے پینے کے بعد اگر سب سے زیادہ ہمارا پیسہ کہیں خرچ ہوتا ہے تو ہمارے اپنے لباس پر ہوتا ہے، ہمارے اپنے لباس پر ہوتا ہے. ایک مثال سے آپ یوں سمجھ سکتے ہیں، معاشرے میں دیکھو شادیوں کا جب موقع آتا ہے، والدین جو ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں، اپنی بیٹی کے لیے سینکڑوں جوڑے کپڑے لے کر آتے ہیں. کوئی 111، کوئی 121، کوئی 131، کوئی 151، بہت سارے جوڑے کپڑے لا کر دیتے ہیں. اور پھر وہ لڑکے والے جو کپڑا اس بیٹی کی لڑکی کے لے کر آتے ہیں وہ الگ لے کر آتے ہیں. اور اسی طرح رشتہ دار جو لے کر آتے ہیں وہ اور لاتے ہیں. عید کے موقع پر کپڑے سلائے جاتے ہیں وہ اور ہوتا ہے. اور خاندان میں کسی اور کے یہاں شادی ہو اس وقت کپڑے سلائے جاتے ہیں، یہ اور ہوتا ہے. یقین مانیے، آپ یقین اور اعتماد کیجئے، ہمارے اور آپ کے پاس اتنے کپڑے، اتنے لباس ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ تو بعض کپڑوں کو پہننے کی نوبت تک نہیں آتی. یہ ہماری ماں اور بہنیں ہیں، دیکھو اپنے گھروں میں کپاڑ میں ایسے ایسے زینت اور حسن اور جمیل والے اچھے کپڑے ٹانگ کے رکھے ہیں، لیکن زندگی میں ان کو وہ لباس پہننے کا بھی موقع نہیں ملتا. یہ فضول خرچی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں پیغام دیا، وَكَانَ إِخْوَانُ الشَّيَاطِينَ، ایسے فضول خرچی کرنے والے، بیٹا اخراجات کرنے والے یہ شیطانوں کے بھائی ہیں. تو فضول خرچیاں ہماری ہو رہی ہیں. ایک طرف تو یہ معاملہ،
اور ایک طرف صحابہ کی زندگی کی ناداری اور ان کی زندگی کی مفلسی، ان کی زندگی کی تنگ دستی، ان کی زندگی کی محتاجگی دیکھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ صحابہ کی زندگیاں کیسے ہی تنگ دستیوں سے گزر رہی ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثوں میں آیا ہوا ہے کہ کئی صحابہ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک ہی لباس پر سالوں گزار دیا کرتے تھے، سال گزر جاتے تھے۔ غربت کا وہ دور تھا، مفلسی کا وہ دور تھا کہ ایک صحابی ایک لباس پر سالوں گزار دیتے۔ اگر وہ دھلنے کے لیے کبھی کپڑے اتار دیتے، دوسرا کپڑا ان کو پہننے کے لیے نہیں ملتا، نہیں تھا ان کے پاس۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور قصہ ہے، بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے، جب ان کی توبہ قبول ہوئی، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، اور سب سے پہلے جو انسان بشارت اور خوشخبری دینے آیا کہ اے کعب تمہاری توبہ کو اللہ نے قبول کر لیا ہے، حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ میں اس وقت اتنا خوش ہوا کہ میرے جسم پر جو قمیص تھی میں نے وہ قمیص نکال کے اس خوشخبری دینے والے آدمی کو دے دیا، بطور ہدیہ اور گفٹ کے دے دیا، اتنی خوشی ہوئی۔ لیکن حال کیا تھا کہ وہ قمیص جو میں نے جسم سے اتاری تھی، پھر اس کے بعد میرے پاس کوئی دوسری قمیص نہیں تھی جس کو میں پہن لیتا، میں اپنے رشتہ دار سے، اپنے بھائی سے ادھار بطور قرض کے قمیص لے کر گیا۔ اور یہ مردوں کا معاملہ نہیں، عورتوں کا معاملہ۔ ایک صحابی آئیں، کہنے لگی یا رسول اللہ لیس لی الا ثوب واحد وانا حیض فیہ، اے اللہ کے نبی میرے پاس صرف ایک ہی لباس ہے، میرے پاس صرف ایک ہی کپڑا ہے، وہ ماہانہ ماہواری ایام سے جب میں گزرتی ہوں، وہ ایام حیض اور ایام خاص سے جب میں گزرتی ہوں، اللہ کے نبی اس وقت میں کیا کروں، کون سا لباس پہنوں، میرے پاس ایک ہی لباس ہے، دوسرا کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا کرو، جب ماہواری سے پاک ہو جاؤ اور ایام حیض کے دن گزر جائیں تو اسی کپڑے کو جہاں خون لگا ہو، جہاں گندگی لگی ہو، تمہیں محسوس ہو رہا، اس کو پانی سے صاف کرو، دھل لو اور پھر اسی میں نماز پڑھ لو۔ یہ عالم تھا غربت کا، یہ عالم تھا مفلسی کا، اور یہ دور تھا ناداری کا، اور ہماری اور آپ کی فضول خرچیوں اور اسراف کا یہ عالم ہے۔ آپ دیکھیں ایک صحابی ہے، وہ سلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھیرتے تھے کہ صحابی اٹھ کر اپنے گھر کی طرف بھاگ جاتے، روانہ ہو جاتے فوراً۔ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک لیا، کہا دیکھو دعا کرتے نہیں، اذکار پڑھتے نہیں، کہاں چلے جاتے ہو سلام پھیرنے کے فوراً بعد؟ وہ صحابی بیان کرتے اللہ کے نبی گھر میں میں ہوں، میری بیوی ہے، اور ہمارے پاس صرف ایک ہی لباس ہے، میں وہی لباس پہن کر آتا ہوں تاکہ آپ کے ساتھ باجماعت اول وقت میں نماز ادا کر لوں، جو نماز کا پہلا اور اول وقت ہوتا ہے میں آپ کے ساتھ جماعت سے پڑھ لوں، اور فوراً نکل کے میں مسجد سے باہر جاتا ہوں تاکہ یہی لباس جو میری بیوی گھر میں بیٹھی ہوئی ہے اس کو دے دوں اور وہ بھی اول وقت پر نماز پڑھ لے۔ یہ مفلسی کا عالم تھا، لیکن اس کے باوجود شکر گزاری کا یہ عالم تھا، اللہ کی مدح و ثنا بیان کرنے کا یہ عالم تھا کہ وہ ایک کپڑے میں ہوتے ہوئے بھی اول وقت کی نماز نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ آج ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، اہل توحید کہتے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو یہاں جمعہ پڑھنے آئے، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ نمازوں کو اس کے اول وقت پر، اپنی دکان کی سہولت کی بنیاد پر، اپنی آسانی کی بنیاد پر، اپنے وقت کی آسانی کی بنیاد پر نماز فجر کو اجالا ہو جانے کے بعد پڑھتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ مسجد ہم سے قریب ہے اور یہاں جانے کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی، دکان بند کرنی پڑے گی، سہولت ختم کرنی پڑے گی۔ یہ ہمارے اہل حدیثوں کا اور ہمارے بھائیوں کا جواب ہے، اول وقت فجر کی نماز کو چھوڑ کر روشن ہو جانے کے بعد نماز فجر پڑھتے ہیں۔ اور ذرا دیکھو وہ عصر کی نماز اول وقت کو چھوڑ کر، یہ مسجد ہم سے قریب ہے، یہ ہمارے دکان کے قریب ہے، اور وہ یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ اول وقت نماز چھوٹ رہی ہے اور لے جا کے مغرب کے قریب عصر کا آخری وقت نماز ادا ہو رہا ہے، اور اس میں ہمارا بھائی جا کے نماز ادا کرتا ہے۔ افسوس کرنے کی بات ہے، ایک لباس ہوتے ہوئے بھی اول وقت کی نماز چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الاعمال احب الی اللہ، اللہ کے نبی کون سا عمل اللہ کو محبوب ہے، کون سا عمل اللہ کو پیارا ہے؟ یہ صحابہ کی طلب تھی، یہ صحابہ کا جوش تھا کہ وہ ایک ایسا عمل تلاش کرتے تھے جس کو عمل کو کر کے ہم جنت حاصل کر لیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها، یہ میرے امتیوں اول وقت کی نماز اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اور اللہ نے خود فرمایا ہے، سارے گھڑیوں پر لکھا ہوا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز اپنے ہی وقت پر فرض کی گئی ہے، آپ اپنی مرضی سے اس کو مؤخر نہیں کر سکتے، اس کو دیر نہیں کر سکتے، اتفاق ہو، سفر میں ہو، بیمار ہو، پریشانی ہے تو اور مسئلہ ہے، لیکن جان بوجھ کر اپنی سہولت اور اپنی آسانی کو مد نظر رکھتے ہوئے اول وقت کی نماز کو چھوڑی نہیں جا سکتی ہے۔ یہ صحابی کا واقعہ ہمارے لیے درس ہے اور عبرت ہے۔ آپ ذرا سوچو، لباس ایک ہی ہے، اس کے بعد شکر گزاری کا یہ عالم ہے، اللہ کی مدح و ثنا بیان کرنے کا یہ عالم ہے، عبادتوں کا یہ شوق ہے، اور ہمارے پاس ساری سہولتیں ہونے کے باوجود بھی ہم اللہ کی کس طرح ناشکری کرتے ہیں۔ دیکھو عید کے موقع ہو، عید کا موقع ہو یا خوشیوں کا موقع ہو، ہر کوئی شخص چاہتا ہے کہ نیا لباس پہنے، اور یہ اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں، ہر شخص چاہتا ہے کہ نیا لباس پہنے، لیکن ذرا دیکھیں کہ آپ اس یتیم کا بھی خیال کریں جو آپ کے بغل میں ہے، آپ کے پڑوس میں ہے۔
آپ اس غریب کا خیال کریں جو آپ کے رشتہ داروں میں ہے. کتنے لوگوں نے ایسے عید بنائی ہوگی جن کو نئے لباس اچھے لباس میسر نہیں آئے ہوں گے. تو ہمارا اور آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ کبھی تو ایسا کرو, اپنے نئے لباس کی قربانی دے کے یتیم کو پہنا دو, اپنے لباس کی قربانی نئے لباس کی دے کر کے غریب کو پہنا دو. یہ ادا اللہ کو بہت پسند ہے, یہ ادا اللہ کو بہت پسند ہے. خود غرضی کی یہ زندگی, میں کھاؤں, میں آرام کروں, میں عیش کروں, میں اچھا پہنوں, دنیا بھاڑ میں جائے, یہ ادا اللہ کو پسند نہیں ہے. یہ ہرگز اللہ کو ادا پسند نہیں میرے بھائی اور دوستو. تو لباس کو لے کر کے ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ لباس کے سلسلے میں شریعت یہ تعلیم دیتی ہے مشابہت اختیار کرنے سے بچو. مشابہت کا مطلب دوسروں کے کلچر, دوسروں کی تہذیب, دوسروں کی ثقافت, دوسروں کا تمدن, یہودیوں کا طرز اور نصرانیوں کی عادتیں, یہ ساری چیزیں جو مشابہت کی ہوتی ہیں اس کو تم اختیار نہ کرو. یہ مشابہت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت منع کیا, سخت منع کیا ہے. اور وہ چاہے غیر مذہبی رنگوں کا لباس ہو, چاہے غیر مذہبی لوگوں کی عادتیں اور اخبار ہوں, مرد نہ عورت کا لباس پہنے, عورت نہ مرد کا لباس پہنے, مرد نہ عورت کی مشابہت اختیار کرے, عورت مرد کی مشابہت. لعنتی ہیں ایسے لوگ. اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المتشبہین بالرجال من النساء ولعن اللہ المتشبہات من النساء بالرجال. اللہ کی لعنت ہو ایسے مردوں پر جو عورتوں کا لباس پہن کر پہننا پسند کرتے ہیں, اور اللہ کی لعنت ہو عورتوں پر جو مردوں کا لباس پہنتی ہے. ہم کون سے زمانے میں گزر رہے ہیں, ہم کون سے دور سے گزر رہے ہیں. ایسا حلیہ لوگوں نے بنا رکھا, ایسا پوشاک بنا کر رکھا ہے, ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ وہ اس زمین کی مخلوق ہی نہیں ہے, کوئی اور سیارے سے آئی ہوئی مخلوق ہے. مرد ہے, لمبے لمبے بال ہیں, اور وہ بھی بالوں میں ہیئر بینڈ ہے, اور ایسے لباس پہنا ہوا ہے, پہچان میں نہیں آتا کہ یہ مرد ہے. مرد ہو کر کے بھی اپنی شناخت مٹا رہا ہے. ایک عورت ہے جو جنس پہنے ہوئی ہے, ٹی شرٹ پہنے ہوئی ہے, چھوٹے چھوٹے بال ہیں, ایسا محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ یہ عورت ہے. یہ عورت ہو کے بھی اپنی نزاکت کو بھول رہی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشابہت اختیار کرنے سے سختی کے ساتھ منع کیا ہے. اسی طرح شریعت ایک اور تعلیم دیتی ہے کہ لباس شہرت سے بچو. شہرت کا جو لباس کس کو کہا جاتا ہے؟ سماج اور معاشرے میں قیمتی سے قیمتی اور عالی سے عالی شان میں اپنے لیے پوشاک اور لباس لے آؤں, اس سوچ کے ساتھ کہ جب میں چلوں تو مجلسوں میں لوگ کہیں دیکھو یہ وہی لباس پہن کر جانے والا آدمی ہے. اس کو اس اعتبار سے یاد کیا جائے سب سے قیمتی لباس, معاشرے کے جو عمومی قیمتی لباس ہوتے ہیں اس سے ہٹ کر کے عالی شان سے عالی شان لباس پہن کر اس نیت سے جائے کہ جہاں سے گزرے ہر کوئی یہ کہے کہ دیکھو یہ تو ایسا آدمی ہے, جیسا کوئی لباس معاشرے میں پہنتا نہیں ہے, کوئی سماج میں پہنتا نہیں ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا ہے اور کہا من لبس شہرت ثوب شہرت فی دنیا, جو اس دنیا میں شہرت والا لباس پہنے گا, اس نیت سے مہنگا لباس پہنے گا, دنیا اس کی تعریف کرے, اس کے کپڑے اور اس کے لباس کی تعریف کرے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ اذلۃ یوم القیامہ, قیامت کے روز اللہ رب العزت اس کو اس ذلت و رسوائی کا لباس پہنائے گا, اس کو ذلت و رسوائی کا جو ہے کپڑا پہنائے گا. تو ہمیں اور آپ کو شہرت کے لباس سے سادہ لباس اختیار کرو, سنجیدگی والا لباس, سفید. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو سفید رنگ کے لباس کو اختیار کیا کرو. یہ سفید رنگ ہیبت والا ہے, تمانت والا ہے, سنجیدگی والا ہے, سادگی والا ہے, اور یہ سفید لباس میں بڑی برکت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَقَفِّنُوا مَوْتَاكُمْ, اپنے مردوں کو بھی قبروں میں دفن کرو, کوشش کرو کہ وہ سفید کپڑے میں ہو. سفید کپڑے کی ایک الگ سی فضیلت آئی ہوئی ہے, ایک الگ سا مقام آیا ہوا ہے. یہ سادگی پیدا کرتی ہے میرے بھائی اور دوستو. اور اسی طرح آگے بڑھ کر دیکھیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ شریعت نے خصوصاً مردوں کے لیے ریشم کا لباس پہننے کو حرام قرار دیا ہے. عورتوں کے لیے حلال ہے پر مردوں کے لیے حرام قرار دیا گیا ہے. ریشمی لباس مرد نہیں پہن سکتا. ہاں یہ اور بات ہے, کوئی بیماری ہے, جسم میں خارج زدہ جسم بدن ہے, کھجلاہٹ ہے, یا کپڑا اور لوگ کوئی پہنتے ہیں تو وہ بدن میں چپک جاتا ہے, تو ایسے موقع پر وقتی طور کے لیے جب تک تمہیں شفا نہ مل جائے آپ ریشمی لباس پہن سکتے ہو. یا اسی طرح 1 انگلی 2 انگلی 3 انگلی کے برابر اہل علم کہتے ہیں کہ اگر کپڑوں پر گل بوٹے لگے ہوئے ہو تو اس کو بھی پہننا جائز قرار کیا. لیکن عام طور پر کپڑے کا زیادہ مقدار ریشمی ہو اور کپڑا پورا ریشم کا ہو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا. کیوں؟ اس لیے کہ ریشمی لباس یہ نزاکت والی لباس ہے جو عورتوں کے لیے ہے, وہ حیا والی لباس ہے, شرم والی لباس ہے جو ایک عورت کے لیے تیار کی گئی ہے. یہ مردوں کے لیے زیب نہیں دیتا. مرد شجاعت مند ہوتا ہے, مرد یہ ہوتا ہے, مرد بہادر ہوتا ہے, وہ نزاکت والا لباس نہیں استعمال کر سکتا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشمی لباس کو مردوں کے لیے خصوصاً حرام قرار دیا ہے. اور اسی طرح ہماری شریعت نے اسبال ازار سے منع کیا ہے. اسبال ازار سے بچو, کپڑوں کو ٹخنوں کے نیچے لٹکانے سے بچو. جبکہ یہ آفت عام ہو چکی ہے, یہ آفت عام ہے, اور خاص کر نوجوان نسلوں میں وہ اسے گناہ سمجھتی ہی نہیں.
شریعت نے سخت وعیدیں نازل کی ہیں اس اعتبار سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ينظر اللہ الیہم من جر ثوبہ قائلا، کہ جو شخص اپنے کپڑوں کو ٹخنوں کے نیچے لٹکا کے چل رہا ہو، اللہ رب العزت کا روز قیامت اس کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا. دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم ولا یکلمہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. تین ایسے قسم کے لوگ ہیں کہ بروز قیامت اللہ نہ ان کو نظر رحمت ڈالے گا، نہ ان سے بات کرے گا، اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا. ولہم عذاب علیم، ان کے لیے سخت اور دردناک عذاب ہوگا. وہ کون تین لوگ ہیں؟ ان میں سے ایک وہ ہوگا جو المسبل ازار ہو، جو اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکا کے چلتا ہو. ہم اس کو لائٹ میں لیتے، سیریس نہیں لیتے. یہ معاملہ بہت ہی سیریس ہے. صحابہ اس کو اتنی سیریس میں لیا کرتے تھے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیٹ میں چھرا گھونپ دیا گیا ہے اور خون جسم کے خون بہ رہے ہیں اور آپ درد سے تڑپ رہے ہیں. شہادت کا وہ آخری لمحہ ہے، آخری سانسیں آپ کی چل رہی ہیں. لوگ آپ کو دیکھنے کے لیے، آپ کی تیمارداری کے لیے اور آپ کی خیریت پوچھنے کے لیے آپ کے پاس آ رہے ہیں. ان میں سے ایک نوجوان کو حضرت عمر نے اس تڑپتے ہوئے اور آخری سانس لیتے ہوئے ماحول میں دیکھا کہ اس کا کپڑا ٹخنے سے نیچے ہے. اس آدمی کو بلایا، نوجوان کو بلایا، کہا ادھر آؤ، ارفع ازارک. اللہ کے بندے اے نوجوان ایسا کر، ارفع ازارک، اپنے کپڑے کو جو ٹخنے کے نیچے لٹک رہا ہے اس کو ذرا اوپر اٹھا لے، اس کو اوپر اٹھا لے. کیوں؟ فإنه أنقى لثوبك. کپڑا اوپر اٹھا لو گے تو کیا ہوگا؟ أنقى لثوبك، تمہارا کپڑا بھی پاک صاف رہے گا. وأتقى لربك، اور تمہاری تقوی گزاری کا فارمولہ بھی اور تقاضا بھی پورا ہو جائے گا. تو یہ اسبال ازار کا معاملہ ہے جس پر ہمیں اور آپ کو سیریسلی غور کرنا چاہیے. ہم خود بچیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی اس معاملے سے بچانے کی کوشش کریں. اسی طرح دیکھو خطبے کے آخر میں خواتین کے، چونکہ یہ ویڈیو جو یوٹیوب پہ بنتا ہے اور جاتا ہے ہمارے گھر کی خواتین بھی سنتی ہیں، اس لیے جمعہ کے خطبے میں بھی ان کے لیے بھی کوئی نہ کوئی بات کہی جاتی ہے اور ضروری بھی ہے، کیونکہ اس وقت فطروں کا دور ہے. خواتین کے سلسلے میں شریعت کہتی ہے کہ دیکھو عورتوں کو چاہیے وہ نیم عریاں لباس سے بچیں، نیم عریاں لباس سے بچیں. ایسا لباس نہ پہنے کہ جو نہ پہننے کے برابر، پہنے اور نہ پہننے کے برابر. اب آپ دیکھو بے حیائی، بے غیرتی، بے شرمی کے اس دور میں ہم اور آپ جی رہے ہیں جہاں عورت جتنی زیادہ ننگی ہوتی ہے، جہاں عورت جتنی زیادہ اپنے کپڑے اتارتی ہے، دنیا اس کو ہی اتنا بڑا اسٹیج دیتی ہے. بے حیائی کے اس دور کو لے کے پیغمبر جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی اور قیامت کے قریب ہونے والے فتنوں میں سے ایک عظیم فتنہ قرار دیا تھا. اللہ کے نبی نے جب فرمایا کہ صنفان من اہل النار لم ارہما من امتی، میری امت کے دو جہنمی قسم کے لوگ ہیں جنہیں میں نے نہیں دیکھا ہے. یعنی میرے دور، میرے زمانے میں وہ لوگ نہیں ہیں اور وہ دونوں جہنمی ہیں. وہ بعد میں پیدا ہونے والے ہیں، قیامت کے قریب آنے والے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وہ جہنمی قسم کے لوگ ہیں جو ظالم حکمراں ہیں، جو ظالم بادشاہ ہیں، جو اپنی رعایا کو ستاتے ہیں، اپنی رعایا کو مارتے ہیں، اپنی رعایا کو پریشان کرتے ہیں. یہ ظالم حکمراں جو اپنی رعایا کو ستا رہے ہیں دراصل یہ جہنمی لوگ ہیں. اور دوسری صفت اللہ کے نبی نے بیان فرمائی کہ وہ جہنمی کون ہوں گے؟ وہ نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسهن کاسنمۃ البخت. یہ قرب قیامت میں ایسی عورتیں پیدا ہوں گی کاسیات عاریات، جو کپڑا پہنے ہوں گی، پہننے کے باوجود وہ ننگی محسوس ہو رہی ہوں گی، وہ ننگی لگ رہی ہوں گی. یعنی وہ کاسیات اور عاریات یہ وہ دو لفظ ایسے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے پوری بے حیائی کے کلچر کو اور بے شرمی کے کلچر کو اور اس وقت کی تہذیب کو اللہ کے نبی نے انہی دونوں لفظوں میں سمیٹ دیا ہے. کاسیات عاریات، دیکھو ایسی عورتیں ملیں گی جو آدھے بدن ننگی ہوں گی اور آدھے بدن ڈھاکی ہوں گی، اسکرٹ پہن کر گھوم رہی ہوں گی. یہ وہ ہوں گے کاسیات عاریات. ایک وہ عورتیں بھی ہوں گی جو باریک سے باریک لباس پہنیں گی اور اس لباس سے ان کے جسم کے ہر حصے باہر ظاہر ہو رہے ہوں گے، دنیا اسے دیکھ رہی ہوگی. یا وہ لوگ ہوں گی، وہ عورتیں ہوں گی جو موٹا سے موٹا کپڑا پہنیں گی بھی، لیکن اتنا ٹائٹ ہوگا وہ کپڑا، اتنا سخت ہوگا اور اتنا تنگ ہوگا وہ کپڑا کہ ان کے جسم کے نشیب و فراز اور اس کے جسم کے سارے اعضاء باہر ظاہر ہو رہے ہوں گے، پہچان میں آ رہی ہوں گی اور ان کی علامت ظاہر ہوگی. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جہنمی قسم کی عورتیں ہیں. لم یجدن ریح الجنہ، ایسی عورتیں جنت کی خوشبو نہیں پا سکتی. اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جبکہ جنت کی خوشبو ایسی ہے جو 40 سال کی دوری سے اس کی مہک محسوس کی جا سکتی ہے، اس کی خوشبو محسوس کی جا سکتی ہے. ایسی عورتیں اس جنت کا داخلے کی تو دور
بعد اس کی خوشبو بھی ان کو نہیں ملنے والی ہے۔ لہذا خواتین کو چاہیے، ہماری ماں اور بہنوں کو چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو پیغمبر کی اس وعید کی زد پر وہ آ جائیں اور ایسے لباس اختیار کریں اور بے حیائی اور بے شرمی کے دور میں وہ اپنے جسموں کو ننگا کر کے چلیں اور اس حدیث کے مستحق اور جہنم کے مستحق قرار پائیں۔ لم یزدن ریحا، وہ جنت کی خوشبو نہیں پائیں گی۔ اور ان کے اوپر یہ ذمہ داری بھی ہے، اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو آج سے ہی یہ نہ کہیں یہ چھوٹی بچی ہے، یہ چھوٹی بچی ہے، اپنی بچیوں کو اپنے گھروں میں پورا لباس پہنائیں، پورا جسم ڈھانکنے کی عادت ڈالیں، یہ کہہ کر نظر انداز نہ کریں۔ ان کو بے حیائی کی عادت ہوگی، آگے چل کر وہ بے شرمی کی عادت میں ملوث ہوں گے۔ آج سے ہی ان کے جسم کو پوری طرح ڈھانپنے کی کوشش کرو تاکہ آگے چل کر وہ پورے پردے کی عادت ان کے اندر پڑ جائے، حیا اور شرم ان کے اندر موجود رہے، بچپن سے ان کی حیا ختم کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور یاد رکھو، خود بھی کیا میں بتاتا ہوں کہ ابلیس ہے، شیطان ہے، جو ہم انسانوں کا اصلی دشمن ہے اور جس نے ہمیں گمراہ کرنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے۔ ہر پل ہر لمحہ ہمارے خون میں، ہمارے دلوں میں، ہمارے دماغ میں وہ سوچ کر کے وہ ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا ایجنڈا کیا جانتے ہو؟ سب سے بڑا ایجنڈا اس کا یہی ہے کہ انسانوں کو بے لباس کیا جائے، انسانوں کو ننگا کیا جائے اور انسانوں کو ایک دوسرے کی شرمگاہ دیکھنے کی مہلت دی جائے اور برائیاں عام ہو، زناکاریاں عام ہو، فحشکاریاں عام ہو۔ آپ کو پتہ نہیں کہ جنت میں آدم و حوا علیہ السلام کو اللہ نے کہا کلوا واشربوا، کھاؤ پیو، جنت کی ساری چیزیں تمہارے لیے ہیں، جنت کی ساری نعمتیں تمہارے لیے ہیں، پر غور سے دیکھ لینا، سوچ لینا، ولا تقربا هذه الشجرہ، اس ممنوعہ درخت کے قریب نہ جانا، اگر اس کے پھل کھا لو گے تو مصیبت آ جائے گی۔ شیطان نے بہکایا، برگلایا، پھنسایا، آدم و حوا نے شجر ممنوعہ، اس ممنوعہ درخت کا پھل کھا لیا اور کھانے کی وجہ سے کیا ہوا؟ یہ سورہ اعراف میں موجود ہے، سورۃ الاعراف پڑھو کہ آدم و حوا کے جو لباس تھے جنت کے اندر، وہ لباس ان کے جسم سے اتر گئے، وہ لباس ننگے ہو گئے۔ آدم و حوا ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھنے لگے اور میں نے کہا کہ انسان یہ غیور مخلوق ہے، یہ شرم و حیا والی مخلوق ہے۔ اللہ کہتا ہے فَطَفِقَ يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، شیطان کے ورغلانے پر انہوں نے جب درخت کا پھل کھایا ان کے لباس اتر گئے، پر شرم و حیا نے ان کا یہ ساتھ دیا کہ وہ جنت کے بڑے بڑے درختوں کے پھل لے کر اپنے شرمگاہوں کو چھپانے کی کوشش کرنے لگے۔ فَطَفِقَ يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جنت کے پتوں سے وہ اپنے شرمگاہوں کو چھپانے لگے۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ ابلیس کا بہت بڑا ایجنڈا ہے، بہت بڑا ہتھیار ہے۔ وہ ہمیں اور آپ کو اور ہم لباس پہننے والے انسانوں کو جو غیرت مند ہے، شرم و حیا والی مخلوق ہے، وہ ہمیں جانوروں کی طرح ننگا کرنا چاہتا ہے۔ جانوروں میں کیا شرم ہے؟ اگر انسان بے غیرت ہو جائے، بے لباس ہو جائے، ننگا ہو جائے، جس کی تقریب اور عزت اللہ نے کی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، یہ ایسی مخلوق ہے انسان کی جس کو ہم نے اشرف المخلوقات بنایا۔ بے شمار مخلوقات ہیں اللہ کی، لیکن جو عظمت، جو مقام اللہ نے انسانی مخلوق کو دیا ہے، خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بڑے ہی حسن انداز سے پیدا کیا ہے۔ اور یہ انسان جب جانوروں کی عادتوں پہ آ جائے، جانور ہے نا، ان کو کیا پتا لباس کیا ہے، ان کو کیا پتا کپڑا کیا ہے، وہ ننگے جہاں چاہیں جہاں گھومے، بے حیائی اور بے شرمی ان کے اندر عام ہے۔ اور ہم اور آپ جنگلوں میں، سڑکوں پر اور روڈوں پر سب کچھ دیکھتے ہوں کہ بے حیائی کا عالم۔ جب انسان لباس اتار دے اور انسان بے شرم ہو جائے، انسان بے غیرت ہو جائے، تو اولئک کالانعام، اللہ نے کہا یہ جانوروں سے بھی بدتر مخلوق ہو جائے گی، یہ جانوروں سے بھی جو ہے گئی گزری مخلوق ہو جائے گی۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ہمیں اور آپ کو جو ہمارا شعار ہے، ہمارا لباس ہے، ایک دفعہ لباس کا معاملہ آیا ہوا ہے تو اشارہ کر دوں میں آپ کو کہ یہ ننگے سر رکھنا بھی ہمارا شعار نہیں ہے۔ یہ مسجدوں سے اس کو نہ جوڑیں، باہر سے نہ جوڑیں، جہاں بھی رہیں کوشش کریں سر ڈھکا ہوا ہو۔ پہلے زمانے میں امامہ سے ڈھکتے تھے، آج کم سے کم ٹوپیوں سے ڈھکتے ہیں، افضل ہے، بہتر ہے۔ یہ غلط ہے کہ بغیر ٹوپی کے نماز نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگ فتویٰ دیتے ہیں ٹوپی اور نماز سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ ٹوپی ہمارا شعار ہے، سر ڈھکنا یہ ہمارا شعار ہے، ہمیں سر ڈھکنا ہے، یہ افضل ہے۔ صرف مسجدوں میں نہیں بلکہ ہر جگہ پر، جیسے بہت سارے لوگ آتے ہیں نا، وہ ٹخنے والی بات کیا تھا، مسجد میں آئے نماز پڑھنے تو کپڑا ٹخنے سے نیچے کر لیے، باہر کے اوپر کر لیے۔ نہیں، اللہ کی وعید ہے، اللہ کی ناراضگیاں، ٹخنے سے اوپر کپڑے کر کے چلو، جہاں چلو گے وہی وہ وعیدیں جائیں گی، وہی اللہ کی ناراضگیاں جائیں گی۔ تو آپ ٹوپی لگاؤ گے تو یہ آپ کے لیے افضل کام ہوگا، خاص کر کے نمازوں کے اوقات میں۔ یہ ساری چیزیں ہمارے اور آپ کے لیے لباس کے حوالے سے شریعت نے ہمیں رہنمائی کی ہے۔ آخری خطبے کے وقت میں میں ایک ضروری اعلان بھی کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھو فتنوں کا دور ہے،
فتنوں اور آزمائشوں کا دور ہے، بے حیائی اور بے شرمیوں کا دور ہے. ہمیں اپنا لباس، اپنا جسم، اپنا ایمان اور اپنی سب کچھ بچانا بہت ضروری ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ آپ جس مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، جمعہ کی نماز پڑھنے آئے ہوئے، یہ مسجد کے ساتھ ساتھ ایک مدرسہ بھی ہے. ایک مدرسہ بھی ہے جہاں محلے کے بچے آ کر 5ویں تک کی تعلیم حاصل کرتے ہیں. اور ایسا بھی نہیں کہ صرف عربی زبان پڑھتے ہیں، نہیں، ان کو کوشش کی جاتی ہے انگلش زبان میں، عربی زبان میں، میتھ میں یا سائنس میں یا جغرافیہ میں بہت سارے سبجیکٹ اور مضامین ہوتے ہیں. یہ اور باتیں ہمارا سماج ہمارے مدرسے کو اہمیت نہیں دیتا، لیکن ان کے اندر بھی وہ مضامین سارے موجود ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایمان کی حفاظت، اس کے ساتھ ساتھ تقوی کی حفاظت، اور اس کے ساتھ ساتھ بے غیرتی کو دور کرنے والی بات اور شرم و حیا پیدا کرنے والی باتیں انہی مدرسوں سے ملا کرتی ہے. تو فتنوں کے اس دور سے بچنے کے لیے ہم اور آپ کے لیے ضروری ہے اپنے بیٹوں کو، اپنے بیٹیوں کو، اپنے بچوں اور بچیوں کو اسلام کی تعلیمات کے قریب کریں، قرآن کی تعلیمات کے قریب کریں اور مدرسوں کے اندر ان کا داخلہ کرائیں تاکہ وہ اپنے ایمان اور دوسروں کے ایمان کی بھی حفاظت کر سکیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم سب کو جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے، باسلامت ایمان کے ساتھ زندہ رکھے. ہماری موت ہو تو ایمان کے خیر پر ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن ونفعنی بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم بالکم بر رؤوف رحیم.